نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ سلوک کا مدار اسی پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے. سلوک کا مدار اسی پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے، جس میں معاصی سے تو بالکلیہ ہی روکنا ضرور ہے، گناہوں سے، اور مباحات کی بھی تخلیل ضروری ہے. اب یہاں پر دو باتیں فرمائی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سلوک کسے کہتے ہیں. سلوک کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، یہ سلوک ہے، اور اس راستے پر جو چلنے والا ہے وہ سالک ہے. اور ہم میں سے ہر شخص سالک ہے جو بھی ایمان والا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا جو سفر طے ہو رہا ہے وہ زندگی کا سفر اللہ کی طرف طے ہو رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کا جو سفر ہے وہ کھرا ہے اور بعض لوگوں کا سفر کھوٹا ہے. اب اس سفر کے کھوٹا اور کھرا ہونے میں انسان کے اپنے اختیار کا دخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف مخلوق بنایا ہے. اللہ نے اس کو دنیا میں اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بھیجا ہے. اسے مجبور بنا کر نہیں بھیجا. ایسا نہیں ہے کہ نفس مجبور کرے اور اس سے گناہ ہو جائے، شیطان مجبور کرے اور اس سے گناہ ہو جائے. نہیں، نہ نفس میں یہ طاقت نہ شیطان میں یہ طاقت کہ انسان سے گناہ کرا دے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ ایک خیال پیدا کرتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے. اب شیطان کا خیال باہر سے آتا ہے اور نفس کا جو خیال ہے، وسوسہ ہے، وہ اندر سے آتا ہے. کیونکہ نفس اندر ہے، شیطان باہر ہے. تو ہمارے دو دشمن ہیں، ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے، اور دونوں سے مقابلہ ہے، اور ہر وقت مقابلہ ہے. تو اس لیے نفس کی کوشش بھی یہ ہے اور شیطان کی کوشش بھی یہ ہے کہ یہ جو جس راستے پر یہ چل رہا ہے نا، اس سلوک جس کو یہ طے کر رہا ہے، اس کے راستے کو کھوٹا کر دیا جائے، اسے راستے سے بھٹکا دیا جائے، اسے بہکا دیا جائے. اب اس بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کس طرح بہکاتا ہے، نفس کس طرح سے بہکاتا ہے. اس کا بہکانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شہوات کے اندر ڈالتا ہے. شہوات کے اندر دیکھنے کی شہوت، بولنے کی شہوت، کھانے کی شہوت، کسی سے میل ملاقات کی شہوت، اچھا مکان، اچھی زندگی گزارنے کی شہوت. یہ ساری شہوات ہیں، ساری شہوات ہیں. تو نفس بھی شیطان بھی، ان کا جال جو ہے وہ شہوات ہے، شہوات اور لذات. اس حدیث میں آتا ہے نا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. تو یہ کیوں فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ موت کی یاد ہے. کیوں کہ لذت اور شہوت
یہ اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس کا تریاق بتایا موت کی یاد ہے۔ تو یہ لذات اور شہوات یہ شیطان اور نفس کے دو جال ہیں، اس کے ذریعے سے یہ اس کو انسان کو بھٹکا دیتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اب اس میں جو لذت اور شہوت ہے نا، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک لذت اور شہوت تو وہ ہے کہ جو جائز ہے، جائز، مثلا دسترخوان پر کھانا رکھا ہے، ظاہر ہے کہ لذت آئے گی، جائز ہے۔ کسی چیز کے کھانے کا دل چاہا، بھئی فلاں چیز ہونی چاہیے، تو لذت ہے، جائز ہے۔ کسی دوست سے ملنے کا جی چاہا، ملاقات ہے، جائز ہے۔ اسی طرح بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سی لذات ایسی ہیں کہ جو جائز ہیں۔ لیکن صوفیہ نے یہ فرمایا کہ جائز چیزوں کے اندر، جائز لذات کے اندر اپنے نفس کی خواہش پر چوٹ مارو۔ جائز چیزوں میں مباح، جسے مباح کہتے ہیں، تو مباحات میں تقلیل کو اختیار کرو، قلت کو اختیار کرو۔ کیوں اختیار کرو؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جو مباح ہے، جائز ہے، اس کی سرحد معصیت سے ملی ہوئی ہے، گناہ سے ملی ہوئی ہے، کہ اس جائز سے باہر نکلے گا تو ناجائز ہے۔ مباح کے اندر زیادہ انہماک ہوگا، زیادہ مشغولی ہوگی، یہ مباح مفضی الی المعصیت ہو جائے گا، یہ گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کام اپنی ذات میں جائز ہو، گناہ نہ ہو، جائز ہو، مباح، لیکن گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، مفضی الی المعصیت ہو جائے، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ دو دوست مل کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس میں، تو یہ مل بیٹھنا بھی جائز ہے، باتیں کرنا بھی جائز ہے، لیکن باتیں کرتے کرتے کچھ تھوڑا سا بینڈ چینج ہو جاتا ہے اور غیر کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں غیر کا ذکر آتا ہے وہاں غیبت آ جاتی ہے، غیبت آ جاتی ہے۔ غیبت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ کسی بھائی مسلمان کی کسی بات کو نقل کرنا، اور ایسی بات کو نقل کرنا کہ جو بات اس کے اندر موجود ہے، سچی بات ہے، جھوٹی بات نہیں، سچی، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میری بات کسی کے سامنے نقل کی جائے۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بھئی میری بات کسی کے سامنے کیوں نقل کی جائے۔ تو کسی کی سچی بات کو نقل کرنا یا سچی برائی کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر کمی زیادتی کر دی، اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ آمیزش کر دی، کچھ ملا دیا، فرمایا یہ بہتان ہے، اور بہتان کا جو گناہ ہے وہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب آپس میں مل بیٹھے، گفتگو شروع کی، جائز تھا، بات کرنا بھی جائز تھا، لیکن ذریعہ کس چیز کا بن گیا؟ غیبت کا، حرام کا۔ تو یہ جائز کام ناجائز کا ذریعہ بن گیا۔ تو ایسے جائز کام میں اپنے نفس کی خواہش پر چوٹ مارنی چاہیے، اس میں رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی جائز چیزیں کیوں روکا جاتا ہے ہمیں، جائز ہے نا، کیوں روکا جاتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ جائز سے ایک سبب تو یہ ہے، اس لیے روکا جاتا ہے کہ وہ جائز جائز نہیں رہتا، مباح مباح نہیں رہتا، وہ گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے احتیاط کرو، اس کے اندر تقلیل کو، قلت کو اختیار کرو، کثرت کی طرف مت جاؤ، کیونکہ جب کثرت کی طرف جاؤ گے تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جیسے اللہ نے کیا کہا قرآن میں، اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایمان والو کثرت گمان کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا، ان بعض الظن اسم، کہ سارے گمان جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتے، سارے گمان گناہ نہیں ہوتے، پر بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے کیا فرمایا، کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
کیونکہ اگر کثرت گمان کے اندر مبتلا ہوگا تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. ان بعض الظن اسم، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ کثرت مباحات کے اندر اگر مبتلا ہوگا تو یہ کثرت مباحات اسے گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. تو رک جانا چاہیے. جائز چیزوں میں اپنے نفس کی خواہش پر چوٹ مارنی چاہیے. جیسے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. نفس نے کہا کہ جی کوئی حلوہ کھانا ہے، میٹھی چیز کھانی ہے، حلوہ کھانا ہے. کہا کہ بہت اچھا. شہر سے باہر گئے ایک کھیت میں. اب پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ایک کنویں پر ریہڑ لگی ہوتی تھی اور ایک بیل کے ساتھ وہ بندھی ہوتی تھی، اور بیل چلتا رہتا تھا کنویں کے گرد اور پانی کنویں سے نکلتا رہتا تھا. بجلی کا زمانہ تھا نہیں. تو اس کے مالک سے کہا کہ بھئی اس بیل کو ہٹا دو، اس کی جگہ میں کام کروں گا، اور اجرت طے کر لی. نماز کے وقت نماز پڑھوں گا اور کام کروں گا. اب سارا دن محنت کر رہے ہیں. نفس نے کہا تھا نا حلوہ کھانا ہے. اب اتنی مشقت مجاہدے کے بعد شام کو جب اجرت ملی، اجرت لے کر حلوائی کی دکان پر آئے، حلوہ خریدا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنے نفس سے کہا کہ لے حلوہ کھا لے. نفس نے کہا میرے باپ کی توبہ، اتنی مشقت کے بعد حلوہ، اتنی مشقت کے بعد. اب یہ ہے اپنے نفس کی خواہش کو قابو میں کرنا، اس کی خواہش پر چوٹ مارنا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں، جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں. اور تعویل اس کی ہوتی ہے کہ جائز ہے نا، جائز ہے. تو جب ہم جی کی چاہت کو پورا کرتے رہتے ہیں تو جی کی جو چاہت ہے وہ جائز تک محدود نہیں رہتی، اسے مزہ تو ناجائز میں آتا ہے، اسے مزہ ناجائز میں آتا ہے. اس لیے وہ ناجائز کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نفس کو شہوات سے، یہاں جو حضرت نے یہ بات فرمائی نا کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے، لذات سے روکا جائے، اور اس کی ابتدا جائز چیزوں سے ہے. جائز چیزوں سے، حلال چیزوں کے اندر، جائز چیزوں کے اندر قلت کو اختیار کرو، اپنی خواہش پر چوٹ مارو. اور یہ جو جائز چیزوں کے اندر، مباحات کے اندر اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالنا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہے، یہ مجاہدہ ہے مستحب درجے کا. اسے کہتے ہیں مجاہدہ ہے مستحبہ. لیکن اس کا فائدہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں نفس گناہ کے تقاضے کرتا ہے. شیطان گناہ کے لیے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے. نفس کہتا ہے کہ یہ کام کر لے. اب جو آدمی جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس کی مخالفت کا عادی ہوگا، اس خواہش کو چوٹ مارنے والا ہوگا، اس کو پامال کرنے والا ہوگا، اس ناجائز کے وقت گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا. کیوں کہ مجاہدے کا عادی ہوگا، مخالفت کر کر مخالفت نفس کا عادی ہوگا. اس کا فائدہ وہاں ہوگا اور بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں گناہ سے بچنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا فرض ہے. فرض ہے. کیسا فرض ہے؟ جیسے فرض نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے گناہ کے موقع پر گناہ سے روکنا وہ بھی فرض ہے. اور جیسے فرض نماز پڑھ کے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب ہے وہ فرائض کے اندر ہے، تو جو فرض نماز پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل ہوا، وہی سڑک پر اپنی نظر کو بچا کر وہی قرب اللہ کا سڑک پہ بھی حاصل ہوا، اسی درجے کا، اسی درجے کا. کیوں کہ حرام تھا نا، اس سے بچنا فرض تھا، اور اس نے اس فرض کی تکمیل کی، تعمیل کی، اللہ کے حکم کو جوڑا، اپنے نفس کی خواہش کو توڑا. تو اس مجاہدے کا فائدہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جو جائز کاموں کے اندر اپنی خواہش پر چوٹ مارتا ہے. اور ہمیں اس کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ جو نفس نے کہا اس کا کہنا مان لیا. کیوں کہ یہ نفس جو ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس جو ہے نا انسان کو بری بات سو جاتا ہے. یہ نفس بری بات سو جاتا ہے. یہ نفس کے اندر اس کے 3 مزاج ہیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. اب امارہ کیا ہے؟ شر ہی شر ہے.
کوئی خیر کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ امارہ ہے. اب اس کی اماریت سے کیسے نکلے؟ اس کی مخالفت سے نکلے. پھر لوامہ وہ ہے جو مابین خیر و شر ہے، کبھی نیکی کی طرف کبھی گناہ کی طرف. اور یہ بھی بسا غنیمت ہے، امارہ سے غنیمت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی قسم کھائی وَبِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی قرآن میں. لیکن بنانا ہے مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کس کو خطاب ہے؟ اطمینان والے نفس کو، نفس مطمئنہ کو خطاب ہے کہ اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والے نفس، چل اپنے رب کی طرف. ارجعی، چل اپنے رب کی طرف. کس حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. اللہ نصیب فرما دے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، اللہ نصیب فرما دے. لیکن حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ساری زندگی اپنے نفس کی نگرانی، ساری زندگی اس نفس سے غافل نہ ہونا، اس کی خواہشات کو پامال کرنا، ساری زندگی جو اس محنت میں لگا رہتا ہے، یعنی اس پر بھروسہ نہیں کرتا. اور بھروسہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس نفس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ دیکھ لیجیے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے شخص ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر وحی کا سلسلہ جاری رہتا عمر پر وحی آتی. اتنے بڑے شخص ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ لسان نبوت سے جنت کی خوشخبری بھی سن چکے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ حذیفہ، وہ جو منافقین مدینہ کی فہرست تیرے پاس ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ یہ ہے اپنے نفس سے بدگمان رہنا، اپنے نفس سے بے اطمینان رہنا. اطمینان کیسا؟ ساری زندگی اطمینان نہیں. اطمینان کب ہوگا؟ جب ایمان کے ساتھ یہاں سے خاتمہ ہو جائے، ایمان کے ساتھ یہاں سے روح پرواز کر جائے. اب اس کے بعد چین ہی چین ہے، اب اطمینان ہی اطمینان ہے، اس سے پہلے اطمینان نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ کبھی اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اور اس اطمینان سے بچنے کے لیے یہ ڈر لگا رہنا چاہیے. کیا ڈر لگا رہنا چاہیے؟ حالت کے بدل جانے کا خوف لگا رہنا چاہیے. آج جو حالت ہے کل یہ رہے نہ رہے، آج ایمان ہے کل یہ رہے یا نہ رہے، آج جو اعمال کی توفیق مل رہی ہے کل یہ رہے یا نہ رہے. تو حالت کے بدل جانے کا خوف لگا رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ میاں کسی دھوکے میں نہ رہے، کیونکہ اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے. اعتبار خاتمے کا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا. ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا. اس لیے ساری زندگی کی محنت ہے، ساری زندگی اس نفس سے لڑنا ہے، ساری زندگی خواہشات سے لڑنا ہے. کس لیے لڑنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑنا ہے. اور جب ساری زندگی اس کشمکش میں گزار دیں گے، اس مجاہدے میں گزار دیں گے، مشقت میں گزار دیں گے، پھر یہ خطاب ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، چل اپنے رب کی طرف. کس حال میں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور یہاں پر عبادی پہلے فرمایا، جنتی بعد میں فرمایا کہ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. یعنی جو میرے پیارے بندے ہیں نا، جو میرے محبوبین ہیں، ارے تو ان کے ساتھ تو پہلے جڑ جا. فادخلی فی عبادی، پہلے تو ان کے ساتھ شامل ہو. وادخلی جنتی، اور جب ان کے ساتھ تو جڑ جائے گا پھر تجھے جنت میں داخلہ بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ ہے مجاہدہ، یہ ہے. لیکن اس کی ابتدا جائز چیزوں کے اندر ہے، مباحات کے اندر ہے. اس کی وجہ سے ناجائز سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس لیے، اور ناجائز سے بچنا فرض ہے، اور اس بچنے پر فرض درجے کا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نسبت، اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شہوات اور لذات کا بندہ نہ بنائے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنا بندہ بنائے، اپنا غلام بنائے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. خواہشات، اللہ نے قرآن میں کہا. ابھی خواہشات کو معبود بنانا کیا ہے؟
کہ جو خواہش پیدا ہو اس کو پورا کر لیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ رب کی خواہش کیا ہے۔ ایک اپنے نفس کی خواہش ہے، ایک رب کی خواہش ہے، تو نفس کی خواہش پر رب کی خواہش کو غالب کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔